وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو انگن بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور وہ نعمتیں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ خود ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر میری دی گئی نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو، تم انہیں گننا چاہو تو لا تحصوها، تم میری ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے، تم میری دی گئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے کہ اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں، اللہ نے کتنی تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ نعمتیں مال و دولت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ نعمتیں آپ کو نیک اولاد کی صورت میں مل سکتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں وہ انسان کے جسم کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں سے نوازا، کانوں سے نوازا، اللہ رب العزت نے جسم کا ایک ایک جو عضو ہمیں عطا کیا، یقیناً اس کی جو ہے وہ ہمیں اس کا متبادل نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کو نعمتیں دیں ان میں سے چند نعمتوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ ملک جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وجعل لکم السمع، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں کان عطا کیے، والابصار، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں آنکھیں عطا کی، والافئدہ، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں دل عطا کیا، قلیلا ما تشکرون، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے جتنی بھی نعمتیں تمہیں دی ہیں تم میں سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں کہ جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسانیت سے اس بات کا شکوہ کیا کہ میں نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں تم ان نعمتوں کا کما حقہ شکر ادا نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی نعمت جس کا ذکر کیا وہ ہے انسان کے کان۔ آپ دیکھیں کہ جو کان ہے محض ایک، جو آپ دیکھیں تو ایک جلی نما ایک پردہ نظر آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس محض ایک جلی نما پردہ کے اندر ایسی قوت، ایسی طاقت رکھ دی کہ یہ محض ایک پردہ جو ہے وہ دنیا جہان کی آوازیں سنتا ہے، دنیا جہان کی آوازوں کی پہچان کرتا ہے، دنیا جہان کی آوازیں سن کر ان میں فرق پیدا کرتا ہے، یہ محض ایک جلی نما پردہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی انسان کو کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر کیا۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی انسان کو نعمتیں عطا کی، اللہ رب العزت ان کے بارے میں انسان سے باز پرس کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھیں وہ چاہے کسی بھی صورت میں تمہیں ملی تھی، میری ان نعمتوں کا تم نے کس طرح استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
اللہ رب العزت نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل عطا کیا. اللہ رب العزت تمہیں جتنی بھی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اللہ ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھیں، میری ان نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا. سب سے پہلی نعمت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان السمع، پہلی نعمت وہ کان ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے کہ تم ان کانوں کو کس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم نے ان کا کس طرح استعمال کیا. ان کانوں کا تم نے محض چغلی اور محض غیبت کی باتوں کو سننے کے لیے استعمال کیا. ان کانوں کو محض تم نے ساز و سرنگی سننے کے لیے استعمال کیا. ان کانوں کو محض گانے بجانے سننے کے لیے تم نے استعمال کیا، یا پھر انہی کانوں کا استعمال تم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے کیا. کس طرح استعمال کیا اللہ ہم سے سوال کرے گا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی اور ان نعمتوں میں سے جن نعمتوں کا ذکر کیا، سب سے پہلی نعمت وہ کان ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیے. ان کا بہترین جو استعمال ہے کہ جن کے بارے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے باز پرس کرے اور ہم اس کا بہترین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دے سکیں، تو ان کانوں کا بہترین استعمال قرآن کی تلاوت کو سننا ہے. اور یہ قرآن کی تلاوت کو سننا، کان لگا کر سننا، غور سے سننا، اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت غور سے سننا، یہ جو الفاظ ہیں کان لگا کر سننا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. اللہ رب العزت خود کان لگا کر غور سے قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے. یہ اس قرآن کی تلاوت کو سننے کی عظمت ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کے اندر جتنی بھی آوازیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العزت جس آواز کو کان لگا کر غور سے سنتا ہے وہ انبیاء کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. جب انبیاء علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کان لگا کر غور سے اس تلاوت کو سنتا ہے. یعنی غور سے قرآن کی تلاوت کو سننا اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، اور یہی کانوں کا سب سے بہترین استعمال ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہوئے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابن مسعود اقرأ علیہ، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ جو عمل تھا، آپ کو محبوب عمل تھا، وہ قرآن کی تلاوت کو سننا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قرآن کی تلاوت کو سننا آپ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب. آپ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اقرأ علیک، اے اللہ کے رسول میں آپ کو تلاوت پڑھ کے سناؤں، حالانکہ نزل علیک، یہ قرآن آپ پر تو نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ کو پڑھ کر سناؤں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن مسعود آپ مجھے قرآن کی تلاوت سنائیے، آپ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی اور آپ نے مجھے ایک مقام پر روک دیا، اور وہ مقام یہ تھا کہ جب اس آیت پر پہنچا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا اور اس کے مطلب کو سمجھ کر سننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل تھا۔ اور جب اس آیت پر ابن مسعود پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی میں نے قومیں بھیجی ہیں، جتنی بھی امتیں آئیں، سب کے اوپر میں ایک ایک کو گواہ بنا کر لاؤں گا اور اسے کھڑا کروں گا اور اس سے پوچھوں گا اس کی امت کے بارے میں، وَجِئْنَا بِكَ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے رسول میں آپ کو اس امت پر گواہ بنا کر کھڑا کروں گا اور پھر آپ سے اس امت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسوؤں کا جاری ہونا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا اور سمجھ کر سننا، پھر اس قرآن کا سرور آتا ہے، پھر انسان کو مزہ آتا ہے اور پھر انسان کا دل نرم ہوتا ہے جب انسان قرآن کی تلاوت کو غور سے سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل کہ قرآن کی تلاوت کو غور سے سننا، یہ کانوں کا بہترین استعمال ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد فرشتوں کا محبوب ترین عمل بھی یہی ہے کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک واقعہ بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، مسند احمد کے اندر ہے، اور میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا رات کو تو میرے پاس جو ہے وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا اور پاس ہی قریبی چارپائی کے اوپر میرا بچہ بھی سو رہا تھا۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا، گھوڑا بدکنے لگتا تو میں رک جاتا، مجھے اس بات کا خوف پیدا ہوتا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ دے دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں رک جاتا، گھوڑا بھی رک جاتا، میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتا، گھوڑا پھر بدکنے لگتا۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا اللہ کے رسول میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، گھوڑا اسی طرح بدکنے لگ جائے، میں رک جاؤں تو گھوڑا بھی رک جائے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تلاوت کو روک کر وہاں سے اٹھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بادل نما چیز میرے اوپر کوئی سایہ فگن ہے اور اس کے اندر خوبصورت قسم کے تارے نما چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر جڑی ہوئی ہیں اور وہ مجھے نظر آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن حذیر، وہ چیز جو تم نے آسمان کے اندر دیکھی تھی، وہ ستارے نما چیزیں جو تم نے دیکھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، وہ تمہارے قرآن کی تلاوت کو غور سے سن رہے تھے۔ اے ابن حذیر، اگر تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے تو وہ فرشتے اپنی جگہ سے غائب نہ ہوتے، قرآن کی تلاوت کو سنتے رہتے۔ یہ فرشتوں کا بھی محبوب ترین عمل ہے کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں، یہی ان کانوں کا بہترین استعمال ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت کان کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے، اس سے بہتر اس کا کوئی استعمال ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن کی تلاوت کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، فرشتوں کے بعد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی بہترین عمل قرآن کی تلاوت کو سننا ہی تھا۔ صحابہ بھی اس بات کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جامع ترمذی کے اندر ہے کہ صحابہ صفہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس تھوڑا سا فارغ وقت ہے، وہ فارغ وقت کے اندر اپنے میں سے ایک شخص کو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت شروع کرو، ہم قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں آتے ہیں، وہ اس قرآن کی تلاوت روک دیتے ہیں، ادباً رک جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سنا اور الحمدللہ کہا کہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کہ میرے اصحاب کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے
کہ وہ اپنے فارغ اوقات کے اندر قرآن کی تلاوت میں مگن ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کا مقام صحابہ اکرام کے اندر خصوصیت ان کی یہ شان رکھی کہ اپنے فارغ اوقات قرآن کی تلاوت کو سننے میں لگاتے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انہی کانوں کا استعمال غلط کاموں کے اندر کیا جائے، گانے سننے کے اندر کیا جائے، چغل خوری، چغلی کی باتیں سننا، غیبت کی باتیں سننا، ہنسی مزاح اور جھوٹ کی باتیں سن کر مسکرانا اور ہنسی کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، اس طرح کے کاموں میں اگر ان کانوں کا استعمال کیا جائے تو یہ کان ہمارے لیے وبال جان بن کر آئیں گے، یہ کان ہمارے لیے وبال جان ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا نقشہ کھینچا کہ جو لوگ بھی اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو نہیں سنتے بلکہ ان کانوں سے اپنے کانوں کے اندر وہ بوفر اور ہینڈ فری وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگا کر ہر وقت گانے وغیرہ سنتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان کے اندر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، پھر ان لوگوں کا حال اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ جب ان کو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ تکبر کے ساتھ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے چل نکلتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، وہ اس لیے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ جہاں اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو وہ چیزیں بوجھ محسوس ہوتی ہیں، ان چیزوں کا ان کے دل پر پھر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں لغو باتوں کو سن سن کر، گانے سن سن کر، میوزک سن سن کر، ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ کأن لم یسمعها، اگر آپ ان کو سنائیں بھی دین کی باتیں تو وہ دین کی باتیں سن کر بھی ایسے اس کو رفع دفع کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے دین کی بات کو سنا ہی نہیں ہے، ان پر کوئی اس بات کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس چیز کو وقرا اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کس مصیبت میں پڑ گیا، یہ کون سا اجتماع ہے، یہ جمعے کے بعد شروع ہوتا ہے، مغرب تک چلتا ہے، سن سن کر کان پک جاتے ہیں، یہ وہی حدیثیں وہی آیتیں بار بار وہی پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، یہ بہت چیزیں محسوس ہوتی ہیں تب جب انسان کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ ہماری صورتحال ہے، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارا زیادہ تر وقت اپنے جو ہے وہ آلودہ ماحول کے اندر گزرتا ہے۔ ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں ہر وقت ادھر ادھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہمارے کانوں کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی پڑتی رہتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے کانوں کے اندر وہ آوازیں پڑتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کچھ ایسی لغویات باتیں بھی سننی پڑ جاتی ہیں۔ ہم جس ماحول کے اندر جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر گانے نہ چلائیں تو ہماری دکان نہیں چلتی، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گانا نہ بجائیں، ہم ساز و سرنگی نہ لگائیں تو ہماری گاڑی نہیں چلتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا۔ اس طرح کے ماحول اور اس طرح کے معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ ہمارے دلوں پر بھی پڑتا ہے، اور پھر ان دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو سننا ہی بہترین عمل ہے کہ ہم ان کانوں کا بہترین استعمال کریں، قرآن کی تلاوت کو سنیں، ہمارے دلوں کا زنگ اترے، ہمارے دل نرم ہو، اور یہی ایمان والے بندے کی خصلت ہوتی ہے کہ جب قرآن کو سنتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل ڈرتے ہیں تو اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دل جب نرم ہوتا ہے تب انسان کا دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا کانوں کا بہترین استعمال یہی ہے، قرآن کی تلاوت کو سنا جائے، ساز و سرنگی سے بچا جائے، گانے بجانے کی آوازوں سے بچا جائے، تاکہ اللہ رب العزت جب ہم سے اس نعمت کے بارے میں باز پرس کرے، ہم سے سوال کرے کہ میں نے یہ تمہیں نعمت عطا کی تھی، تم نے اس کا استعمال کس طرح کیا، تو ہم اللہ کے اس سوال میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ